جی السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ لاسٹ ویڈیو میں ہماری بات ہوئی تھی کہ کالا جادو والے لوگ جو آج کل ہمارے معاشرے میں جو عاملین حضرات ہیں، جو کہ ایک معاشرے کا نسور بنے ہوئے ہیں، یہ کس طریقے سے لوگوں کو جو ہے اپنے جال میں پھانستے ہیں۔ آج اسی ٹاپک کو تھوڑا سا آگے لے کے چلیں گے کہ آپ لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اس قدر پریشانیوں میں جکڑے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو پریشانی کا کوئی سلوشن نہیں مل رہا ہوتا، تو آپ لوگوں کو جو کوئی بھی کسی کے بارے میں بتاتے ہیں آپ لوگ اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جائیں، پریشانی کا حل ڈھونڈنا چاہیے، ڈھونڈنے سے ملتا ہے، لیکن جو میں آج آپ کو احتیاطی تدابیر بتانے جا رہا ہوں، ان سب کو جو ہے نا اپنے دل و دماغ میں نقش کر لیں اور آئندہ آپ نے اس کے مطابق جو ہے نا وہ عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ پریشانیوں سے بچیں گے۔ آپ جب کبھی بھی کسی کے پاس روحانی علاج کے لیے جائیں، کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے جائیں، تو یہ چیز سب سے پہلے آپ ڈیسائیڈ کریں کہ وہ شخص آپ کو، وہ عامل یا وہ بندہ جو بھی ہے، وہ ہیلر جو ہے، وہ آپ کو جو چیز سلوشن کے لیے دے رہا ہے اس چیز کا قبرستان سے کوئی کنیکشن نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اگر تو وہ کوئی چیز آپ کو قبرستان میں دفنانے کے لیے دے رہا ہے یا قبرستان سے کوئی ریلیونٹ دے رہا ہے، تو آپ اس انسان کو وہیں پہ ٹاٹا بائے بائے اللہ حافظ کہہ کے وہاں سے اٹھ کے آ جائیں۔ اس کی ریزن یہ ہے، لاجک یہ ہے اس کے پیچھے کہ آج کل لوگ ایسے نہیں موجود جو کہ محنتیں کریں، چلے وغیرہ کاٹیں یا شیطانی طاقتوں کو حاصل کریں۔ کوئی ایسا کالے جادو کا عامل نہیں موجود، سب بکواس ہے، سب ڈرامے بازی ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں موجود۔ ہاں، کوئی ریئرلی ہوں گے جن کے کوئی استاد یا ان کے کوئی بڑے ان کو چیزیں وہ ٹرانسفر کرتے آ رہے ہوں، منتقل کرتے آ رہے ہوں، ادروائز ایسا کوئی نہیں آج کے دور میں جو خود محنت کرے۔ اب یہ لوگ کرتے کیا ہیں کہ یہ لوگ کالے جادو کی، چلوں کی، وہ ٹوٹکوں کی کچھ کتابیں لے لیتے ہیں اردو بازار سے یا کہیں اور سے، تو ان کتابوں میں ٹوٹکے جو ہیں وہ ٹوٹکے صرف اس حد تک ہیں کہ قبرستانوں میں جو مردوں کے ہمزاد ہوتے ہیں ان لوگوں کو پھانسنے کے، ان لوگوں کو پھنسانے کے۔ اب کوئی بھی شخص آپ کو کوئی چیز دیتا ہے جس کو آپ نے قبر کے پاؤں کی طرف، قبر کے سینٹر میں، سر کی طرف یا دو قبروں کے درمیان پرانی ٹوٹی قبر میں دفنانا ہے، کوئی بھی وہ ایکس وائی چیز، انڈا دیتا ہے سوئیاں لگا ہوا، لیمو دیتا ہے، پیاز دیتا ہے، کوئی مچھلی کے سرے دیتا ہے بغیر چھری لگے، بکرے کا دل دیتا ہے، کلیجی پھپھرا دیتا ہے، کوئی بھی چیز وٹ ایور آپ کو جو بھی وہ چیز دیتا ہے وہ قبرستان میں دفنانے کے لیے۔ اب وہ چیز جب دفنا دی جاتی ہے تو دفنانے کے بعد اس قبر کا کوئی نہ کوئی جو ہمزاد ہے وہ مامور ہو جاتا ہے آٹومیٹیکلی اس کام کو سر انجام دینے کے لیے کہ جس کام کے لیے آپ نے وہاں پہ وہ دفنائی تھی، کیونکہ اس کے اوپر باقاعدہ ایک عمل ہوا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، شیطان سے مدد لینا اور شیطانوں کو اس طرح کے کاموں پہ لگانا۔ تو لہٰذا آپ لوگ جب بھی کبھی کسی کے پاس روحانی علاج کے لیے جائیں، اس چیز کو دیکھیں کہ قبرستان سے ریلیونٹ کوئی چیز آپ سے منگوائی جا رہی ہے، قبرستان کی مٹی، پرانی قبر کی مٹی، قتل ہوئے انسان کی قبر کی مٹی، یا ایکسیڈنٹ سے مرے ہوئے انسان کی مٹی، یا قبرستان میں جو ماربل کی سلیب پہ ہوتے ہیں جس کو کرتبہ بولتے ہیں، وہ اس کا پتھر یا کوئی ایسی چیز منگوا رہے ہیں آپ سے، یا آپ کو کوئی چیز دے رہے ہیں جو قبرستان میں آپ نے دفنانی ہے، اس میں قبرستان میں کوئی بھی قبرستان کا جو بھی ایلیمنٹ ہے آپ نے اس چیز سے اوائڈ کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے کرنے سے آپ کی پریشانی کا سلوشن نہیں نکلتا، آپ کا مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوتا، آپ کی پریشانیاں الٹا بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ یہ لوگ شیطانی طاقتوں کو معمور کرنا جانتے ہیں، لیکن وہ ہمزاد یا اس طرح کی چیز وہ عمل کے دوران جو آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی، آپ کے ساتھ امپلیمنٹ ہو جائے گی، اس کو سائڈ پہ کرنا، اس کو آپ سے ہٹانا یہ کوئی بھی نہیں جانتا اور وہ آسان کام نہیں ہوتا۔ لہٰذا نیکسٹ ٹائم کے لیے احتیاط کریں اور ایسے لوگوں سے بچیں۔ ٹھیک ہے، اور چینل کو میرے سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سوال جواب کا سلسلہ چل رہا ہے، آ رہے ہیں، مجھے کافی سوالات مل رہے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ اب آہستہ آہستہ ان کا جواب دیتا جاؤں گا۔ ہمزاد کے حوالے سے کافی سوال مجھے ملے ہیں، کچھ لوگ تو ان باکس میں پوچھتے ہیں ان کو میں دے رہا ہوں، لیکن کچھ لوگ ویڈیو جواب مانگ رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے نا میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے بتاؤں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، چھوٹوں سے پیار کریں، بڑوں کی عزت کریں، سب کا بھلا کرنے کی کوشش کریں، سب کا اچھا سوچیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کبھی برا نہیں ہوگا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔